الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے کل شام کو میں مکہ المکرمہ سے واپس آیا ہوں اور پچھلا جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھا تھا، اور اس سے پچھلا جمعہ جو ہے کورفو یونان کے اندر پڑھایا۔ الحمدللہ پہلا جمعہ ہوا تھا، تو اللہ کے فضل سے یہ سفر ہوا، مکہ مدینہ کا سفر، عمرے کا سفر، اور وہاں کی برکتیں، سعادتیں جتنا ہو سکا سمیٹنے کی کوشش کی، اور ہر نماز کے بعد آپ حضرات کے لیے دعا کی۔ جتنے بھی ہمارے بلال مسجد کے مصلی ہیں، تو یعنی آنکھیں بند کر کے آپ حضرات کا تصور کرتا تھا، جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ حضرات کو، اسی طرح سے تصور کر کے آپ سب حضرات کے لیے دعا کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم جب وہاں پہنچے تو مدینہ میں جو پابندیاں تھیں وہ تھوڑی نرم ہو گئیں، اور کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک ہی دفعہ مہینے 15 دن میں ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں 5 دن رہا، 5 دن جو ہے وہ روزانہ ریاض الجنہ میں جا کے نماز پڑھی ماشاءاللہ، اور روزانہ دن میں 3 دفعہ سلام پیش کیا۔ جیسے مکہ پہنچے تو مکہ کے اندر جو ریسٹرکشن تھی کہ 15 دن میں ایک عمرے کی، وہ بھی ختم ہو گئی، اور سوشل ڈسٹینس بھی ختم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں مدینہ میں بھی ہو گئی، مکہ میں بھی ہو گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دینی تھی۔ قرآن پاک کی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے نبی، آپ ان کو کہہ دیں، امتیوں کو، سب کو، ہم سب کو کہہ دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، تو اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اچھا دیکھیں، دو فرد ہونا، دو فرد، ان میں ایک محب ہوگا اور ایک محبوب ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ایک محبت کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر فرد ہوتا ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر والدین ہیں تو آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کی محبوب ہوتی ہے، اور آپ کی اولاد بھی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ بھی ان کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو کبھی یہ جو محبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جانبین سے ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں محب بھی ہوتے ہیں، ایک وقت میں محبوب بھی ہوتے ہیں۔ میں صرف جائز محبتوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے والدین ہو گئے، آپ کے دوست احباب ہو گئے، اسی طریقے سے آپ کی اہلیہ محترمہ ہوگی، اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں ان کے شوہر ہو گئے، ازواج شوہر محترم ہو گئے، یہ سب جائز محبتیں ہیں نا، انسان محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی شیخ سے، کسی عالم سے محبت ہوتی ہے، اور مجھے جیسے آپ سب حضرات سے محبت ہے۔
تو محبت کا تعلق کبھی جانبین سے ہوتا ہے، اور لیکن کوئی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو آپ کا محبوب ہوتا ہے. زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور ایک شخص ہوگی. کوئی کہے گا یار مجھے میرا باپ جو تھا بڑا محبوب تھا، بس میں اپنے باپ کو نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا، اس کی بات میں انکار نہیں کر سکتا. کوئی کہتا ہے جی میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. کوئی کہتا ہے جی میں اپنے بیٹے سے. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ 11 بیٹے دیے، لیکن محبوب کون تھا؟ یوسف علیہ السلام. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر آزمائش لیتے ہیں نا، کیسے یوسف کو جدا کر دیا. کیسے حضرت یعقوب جو ہے وہ حضرت یوسف کی جدائی میں روتے تھے، آنکھیں ضائع ہو گئی. کہتے ہیں کائنات میں کسی باپ نے اپنے بیٹے سے اور کسی بیٹے نے اپنے باپ سے ایسی محبت نہیں کی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کی. اب جب وہ دونوں ملے ہیں نا کئی سالوں کے بعد، تو اتنا روئے ایک دوسرے سے گلے مل کے کہ زمین و آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، ایسی محبت. تو یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑا ایک تعلق ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے انسان کا کسی سے رابطہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ رابطہ ہے نا، اور رابطے کے بعد وہ تعلق بنتا ہے. پھر ایک رابطہ ہے، میں آپ کو جانتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب تعلق بن گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اب نام بھی ایکسچینج کر لیے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا درجہ ہوتا ہے دوستی کا، کہ اب آپ جو ہے کہتے ہیں یار چلو میں چائے پینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو میرے گھر پہ آؤ، کھانا کھاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں بیٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ میرا دوست ہے. ہر ایک کو تو آپ اپنا دوست نہیں کہتے نا. یہ تیسرا درجہ ہے. پھر دوستی کے بعد چوتھا درجہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محبت کا. اور پھر محبت کے بعد جو ہے پانچواں درجہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عشق کا، کہ جب انسان کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں نا العشق کالمعشوق یعذب قربہ للمبتلی وینال من حوبائہ، کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو شاعر کہتا ہے ملخل الا من اود بقلبہ وارا بطرف لا یرا بسوائہ، کہ آدمی کو جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہر طرف اسی کو دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم کہ چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف اسی کو دیکھ رہا ہے، بس آنکھیں بند کرتا ہے اسی کو دیکھتا ہے، آنکھیں بند کر رہا ہے اس کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں کہ مکتب عشق کے انداز نرارے دیکھے نا، وہ کہتے ہیں جس نے وہ کہ جب آدمی دیدار کرتا ہے نا، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھیں بند کی ان کا چہرہ آ گیا، یہ عشق کا درجہ ہو گیا. کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر مجنو نے لیلا سے عشق کیا تھا نا، تو اگر وہ مجنو جو ہے وہ اللہ سے عشق کر لیتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو عشق جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا مقام ہے. اچھا اس سے بھی ایک آگے درجہ ہے جس کو ہوا کہتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ ہوا یہ عشق کے بعد کا درجہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بس اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، بس اس کی پوجا کرتا ہے جیسے اللہ کی پوجا کی جاتی ہے نا، اور اللہ کے مقابلے میں لا کے اپنے محبوب کو کھڑا کر دیتا ہے. وہ بس وہ اللہ ایک طرف محبوب ایک طرف. تو یہ درجہ جو ہے یہ تو اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جو وہ اللہ کے مقام تک پہنچاتے ہیں، ان کو پھر اللہ ہی ہر طرف نظر آتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو اس کا ایک ہی درجہ، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ. ایک ہوتا ہے محب، جو محب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے. کہتے ہیں نا جو محبوب ہوتا ہے اس کو وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے تحفے لاتا ہے، اس کی راحت کا خیال رکھتا ہے، ہر وقت چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی رہے، محبوب راضی رہے ہر وقت. کیوں کہ بھائی اس کو اس سے محبت ہے. تو محبوب جو ہے وہ شہزادہ ہے جی، اس کا تو خیال رکھا جا رہا ہے، اس کو تو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اس کو تو دولہا بنا کے رکھا ہوا ہے، دلہن بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی بس نہیں، یہ جو یہ کہہ دے بس ٹھیک ہے. تو دیکھیں محب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کس پہ رہتا ہے؟ وہ راضی کرنے پہ لگا رہتا ہے، راضی ہو جائے راضی ہو جائے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب کی تم اتباع کرتے ہو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. وہ کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، ان کی اتباع کی وجہ سے.
تو یہ مقام اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ جب انسان کس کی اتباع کرے؟ حضور کی اتباع کرے. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. صرف کس بات پر؟ اس بات پر جو شخص بھی کس سے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. حضور نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا الا من ابا، مگر جس نے کیا کیا؟ جس نے نافرمانی کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یا ابا، کون ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں آپ کی؟ کنہوں نے آپ کی نافرمانی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی، جس نے میری اتباع کی، اطاعت کی، اس نے میری فرمانبرداری کی، اور من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری کیا کری؟ حکم عدولی کی، وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ابا، اس نے انکار کیا. تو اب اصل چیز بنیاد کیا ہے؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اطاعت کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان اطاعت دو قسم، دیکھیں ایک قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اطاعت کا تذکرہ کیا ہے اور ایک جگہ اتباع کا کیا ہے. یہاں پہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور وہاں پہ کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. یہ اتباع اور اطاعت کیا چیز ہے؟ اتباع کس کو کہتے ہیں اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے باس کا حکم مان رہے ہیں، باس نے کہا یہ کام کرو، آپ کام کر رہے ہیں. آپ حکومت کا حکم مان رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ بھائی اس روڈ پہ گاڑی جو ہے وہ 20 کی لمٹ سے زیادہ نہیں جانی چاہیے، آپ کریں، ٹھیک ہے. حکومت کہتی ہے فیس ماسک پہن لو، جی فیس ماسک پہن لو. حکومت کہتی ہے جی لاک ڈاؤن ہو گیا، جی لاک ڈاؤن ہو گیا. حکومت کہتی ہے کہ جی سیٹ بیلٹ باندھ لو، سیٹ بیلٹ باندھ لو. حکومت کی اتباع کر رہے ہیں. آپ کا ایک آقا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. گھر میں بڑا بھائی ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو، فلانا کام کرو، یہ کام کرو. باس ہے، یہ سب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سب اطاعت ہوتی ہے. اور اطاعت جو ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتی ہے کہ اس میں خوشی ہو، راحت ہو. آپ اپنے باس کا کوئی بھی کام کرتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں؟ سچ سچ بتائیے. سم ٹائم وہ آپ اندر سے غصہ ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ہر کام مجھے بول رہا ہوتا ہے یار، لیکن کیا کریں، ماننا ہے. نہیں مانیں گے تو کیا کرے گا بھائی؟ فارغ کر دے گا، جاب سے نکال دے گا. اگر والد نے کہا یہ کام کرو تو آپ خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے. آپ بولتے ہیں اگر نہیں کروں گا تو ابا جی کیا کریں گے؟ دو لگائیں گے، ابا جی غصہ کریں گے. تو اب یہ اس کو کہتے ہیں اطاعت. اب اطاعت جو ہوتی ہے غلام بھی کرتا ہے، ایک غلام بھی اپنے آقا کی کرتا ہے. فوجی کھڑا ہوا ہے، خوشی ہے نہیں ہے، پولیس والا کھڑا ہوا ہے، دل میں غصہ ہو رہا ہے، عید کا دن ہے، سارے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ کیا میری ڈیوٹی ہے، اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، مجھے فارغ کر دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اطاعت. اور اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اتباع ہوتی ہے کہ کسی کا حکم ماننا محبت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ خوشی سے. کہ بھائی یہ میرے والد نے، میرے استاد نے، میری اہلیہ نے، میرے شوہر نے، میرے جو محبوب نے مجھے حکم دیا ہے اور وہ خوشی سے لگا ہوا ہے. خوشی سے لگا ہوا ہے. کس سے لگا ہوا ہے؟ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی کسی قسم کا غصہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اطاعت اور اتباع. تو اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ پہلے تو انسان اطاعت کرتا ہے. دیکھیں ہر شخص جو ہے نا وہ عبادت کرے گا، وہ دین کا کام کرے گا، وہ اطاعت سمجھ کے کرے گا، وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرے گا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اس وقت جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو دل سے آئے ہیں نہیں آئے ہیں؟ یار جمعے کا دن ہے، چلو جی کیا کریں، پڑھنا تو ہے، مسلمان ہے، بیوی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا. اندر دماغ کہیں پہ ہے، ذہن کہیں پہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں دل چاہ رہا نہیں چاہ رہا، روزہ رکھ رہے ہیں دل چاہ رہا نہیں، بس چل رہے ہیں نا. تو اس کو کہتے ہیں اطاعت. یہ بھائی اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کہ آپ جو کام بھی شریعت کا، دین کا کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے محبت ہونی چاہیے. جو کام محبت سے کیا جائے. یہ دیکھیں ایک خاتون ہو، اس کو اپنے شوہر سے محبت ہو، اپنے بچوں سے محبت ہو، تو وہ کھانا بنا رہی ہوگی، کتنی محبت سے بنا رہی ہوگی. ایسی ماں کیسا کھانا بناتی ہے. بیوی کے کھانے کی لذت اور ماں کے کھانے کی لذت میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سچ سچ بتائیے. ماں جو کھانا بنائے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو ماں کیسے کھانا بناتی ہے؟ اور وہ بالکل سادہ بھی بنائے نا
تو اس کے کھانے کی لذت آپ کو دنیا کے کسی کھانے میں نہیں ہے. ہر شخص کہتا ہے میری ماں سب سے بیسٹ کوک ہے. اچھا وہ جاؤ اس کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھاتے رہے، یار یہ تو اتنا مزے کا نہیں ہے. تو کیوں اس لیے مزے کا نہیں کہ وہ تیری ماں نے نہیں بنایا، اس کی ماں نے بنایا. اس سے پوچھو، وہ کہے گا میری ماں جو ہے ون آف دی بیسٹ کوک ان دی ورلڈ، مائی مدر. تو وہ کیوں؟ وہ ماں ہے. دیکھیں ایک ماں کے ساتھ جب سینے سے آپ لگتے ہیں، جب ماں کہتی ہے بیٹا یہ کام کرو، کیسے خوشی سے کرتا ہے بندہ، جذبے سے کرتا ہے. مجھے میری ماں کام کہتی تھی میں اڑ اڑ کے جاتا تھا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ محبت کے ساتھ کیا ہوا عمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو محبت ہے. اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، وہ اس وجہ سے کرو کہ یہ نہیں کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں مالک الملک ہوں، اور میرے پاس جو ہے جزا اور جہنم کا اختیار کا فیصلہ ہے، اور میں جو ہے وہ تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں جو ہے جہنم میں ڈال دوں گا، اور اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو میں کیا کروں گا، میں تمہیں جنت کے اندر ڈال دوں گا. تو اللہ اپنا آپ بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم میرے اور میرے رسول کی جو اتباع کرو وہ محبت کے ساتھ کرو. جب آدمی محبت کے ساتھ کرتا ہے نا تو وہ 2 رکعت بھی ایسے پڑھے گا کہ بس وہ آدمی جو ہے وہ حیران ہو جائے گا. وہ کہتا ہے نا میں سامنے ہوں، تو سامنے ہو، میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کا سجدہ کون کرے. کیا آدمی کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو کہ جیسے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب آپ کا محبوب دیکھ رہا ہو تو آپ کیسی عبادت کرتے ہیں؟ اس کو راضی کرنے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں اتباع. کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہے ہم مسلمانوں سے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا. ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے محفلیں ہوتی ہیں. کائنات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات بابرکت ہے کہ جن کا تذکرہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. جیسا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ رب العزت سے جب ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ